قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، یومئذ زرقا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. اچھا، نیلا جسم کب ہوتا ہے؟ جب سفوکیشن ہوتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. زندہ ہوں گے لیکن ایسے جیسے سفوکیٹڈ ہوں. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپے چپے باتیں کریں گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر 10 دن. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان میں سے بہت زیادہ اندازہ لگانے کا ماہر یعنی اسٹیٹسٹیشین جو ہے وہ کہے گا اور نہیں تم صرف 1 دن رہے ہو. بڑا حسابدان. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دو کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر چھوڑ دے گا زمین کو چٹکل میدان بنا کر. لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تو نہ اس میں کوئی بل پائے گا اور نہ ہی کوئی سلوٹ. یومئذ یتبعون الداعی، جس دن یہ لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے ایک پکارنے والے کے. لا عوج لہ، اور کوئی اکڑ نہیں دکھائیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، اور تو نہ سنے گا مگر خسر پھسر. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی جس کو اللہ نے اجازت دی ہو اور اللہ اس کا بولنا پسند فرماتا ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ انہیں بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور وہ علم میں سب مل کر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے اپنے علم کا اللہ کے علم کے ساتھ. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن جھک جائیں گے آجی کے ساتھ سب چہرے الحی القیوم کے لیے. وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد ہوگا وہ جو اٹھائے ہوئے ہوگا ظلم کا بوجھ. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی اچھے عمل کرے گا بشرطے کہ صاحب ایمان ہو. لا یخاف ظلما ولا ہضما، تو کسی قسم کے ظلم کا اسے خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، نازل کیا ہے عربی قرآن کو. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور دہرایا ہے ہم نے تنبیہات کو اس میں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائے. اور يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا پیدا کر دے ان میں کوئی سمجھ بوجھ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن کے بارے میں جلدی نہ کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ تمہیں وحی کرنے کا فیصلہ کیا جائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہو بڑھا دے مجھے علم کے ساتھ. یعنی عام طور پر اس کا ترجمہ کرنے میں احتیاط نہیں برتی گئی، میرے علم کو بڑھا دے ترجمہ کیا گیا ہے، حالانکہ زدنی ہے مجھے بڑھا دے علماً، علم کے لحاظ سے یا علم کے ساتھ. یعنی ایسا نہ ہو کہ میری معلومات تو آسمان سے باتیں کر رہی ہوں اور میں خود زمین میں دھنسا ہوا ہوں. مجھے بھی علم کے ساتھ ساتھ بڑھا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے. فَنَسِيَا، لیکن وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور انہوں نے عزم کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. قُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو
تو یہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم نامراد ہو جاؤ. وہی تشکا پھر آ گیا. ان لگا اللہ تجوع فیہا ولا تارا، یقیناً تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے رہتے ہو تم اس میں اور نہ ہی ننگے رہتے ہو. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یقیناً نہ تم پیاسے رہتے ہو نہ تمہیں دھوپ ستاتی ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے انہیں پھسلایا، ان کو کنفیوز کیا اور کہا یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، اور ان سے کہا کہ کیا اے آدم میں نشاندہی کروں تمہیں اس درخت کی، یعنی ابدی زندگی کے درخت کی، یعنی وہ درخت جس میں سے کھانے سے ابدی زندگی ملتی ہے، جنت کا گرین کارڈ مل جاتا ہے. وہ ملک لا یبلا، اور لا زوال سلطنت ملتی ہے. فاکلا منہا، تو کھا لیا ان دونوں نے اس میں سے. فبدت لہما سواتہما، تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں ایک دوسرے پر. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے ڈھانپنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے. وَآسَىٰ آدَمَ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فَغَوَىٰ، تو وہ بھٹک گئے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر پسند کر لیا، چن لیا ان کو ان کے رب نے. فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ انہوں نے توبہ کی اللہ کے حضور. وَهَدَىٰ، اور راہ یاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخش دی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ یہاں سے. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن. دونوں سے مراد آدم و حوا، ایک فریق اور دوسرا فریق شیطان. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، یعنی آسمانی ہدایت. فَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ ہی نامراد رہے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، البتہ جو میری یاد سے منہ موڑے گا یا میری نصیحت سے منہ موڑے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو یقیناً اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ من جعل همومه ہما واحدا ہم الآخرہ کفى اللہ بجمیع همومه فی الدنیا، او کما قال، کہ جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا دیا، یعنی آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھلاتا ہے تو یہ زندگی اس کے لیے پہاڑ بن جاتی ہے. مصائب ہی مصائب، پریشانیاں ہی پریشانیاں، الجھاؤ ہی الجھاؤ، ٹینشن ہی ٹینشن. یہ اصل میں سزا ہے اللہ تعالیٰ کو بھلانے کی. یہ دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے پاس رکھے ہیں. ایک ایک لقمہ جو ہمیں مل رہا ہے اور ایک ایک گھونٹ جو پانی کا ہم پی رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ہمارے لیے کہ یہ ہم پئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے کام میں اگر ہم فکر مند ہوں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جو اللہ نے لکھا ملنا وہی ہے. لیکن ہم یہ دنیا اللہ پہ چھوڑ دیں گے اور خود آخرت کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے مسائل خود حل کر دے گا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہم قرار فرمائے گا. تو ہوگی اس کے لیے تنگ و تش زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اٹھائیں گے اندھا کر کے. قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، انسان حیران ہو کر پوچھے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں تو دیکھتا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ایسے ہی جب میری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے انہیں نظر انداز کیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج تم بھی نظر انداز کیے جاؤ گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں اور اس شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب سب سے سخت بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کی جو اپنے گھروں میں چلتی پھرتی تھی، اپنی بستیوں میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں
عقل مندوں کے لیے، روکنے والوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی تو آپ کے رب کی طرف سے، تو ضرور چکا دیا جاتا ان کا فیصلہ جس کا ایک وقت بھی مقرر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی صبر کیجئے ان کی باتوں پر، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کے اوقات میں بھی پھر تسبیح کیجیے اس کی، اور دن کے کناروں پر بھی، لعلک ترضیٰ، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور نہ اٹھا کر آنکھ دیکھنا اس سامان دنیاوی کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دیا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی شان و شوکت بنا کر، لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس سے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کی پابندی کر۔ یہ جو دانشوروں کے شوشے ہوتے ہیں ان میں سے ایک شوشہ یہ بھی ہے کہ اولاد پر سختی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو ہے بتائی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی سے نماز پڑھاؤ، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ وہ جو بات کہی گئی ہے نا اس میں سورہ زاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ ما ارید منہم من رزق، نہ تو میں ان سے رزق کا طالب ہوں، وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود عطا فرمانے والا رزاق ہے اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کہ محمد اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی نہیں لایا ہمارے پاس۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان ان تعلیمات کا جو پہلی کتابوں میں تھی، یعنی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب ان کی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر کہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا ان کو کسی عذاب سے اس سے پہلے، لقالوا ربنا، تو فریاد کرتے کہ اے ہمارے رب، لولا ارسلتا الینا رسولا، لولا ارسلتا الینا رسولا، تو اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور خوار ہوتے۔ قل کل متربص، نبی کہہ دو ان سے ہر ایک منتظر ہے اپنے نتیجے کا، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔